حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہی کی اولاد آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے کئی بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے۔ ایک تو حضرت یوسف بے انتہا حسین اور خوبصورت تھے، دوسرا چھوٹے ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب کو بہت ہی عزیز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت یوسف کو کسی بھی وقت اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے اور بھی پیار کرنے لگے اور سختی سے منع کر دیا کہ اپنے دوسرے سوتیلے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے فریب میں آ کر آپ کے خلاف کوئی بری تدبیریں کرنے لگ جائیں۔ بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ کا پیار یوسف کے لیے بہت بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ باپ کی شفقت ہمارے مقابلے میں یوسف پر زیادہ ہے۔ اگر یوسف کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر یقیناً باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ ہلاک کر دینا تو درست نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اب وہ یہ سوچنے لگے کوئی ایسی صورت ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ سب بیٹوں نے مل کر اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کودنے کے لیے بھیجا جائے، ہم اس کے بھائی اور خیر خواہ ہی ہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کی حفاظت سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو آ کر کھا جائے۔ انہوں نے مل کر جواب دیا کہ ہم طاقتور ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر حضرت یعقوب نے دل پر پتھر رکھ کر حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے اسے باہر لے جا کر ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آ گئے اور باپ سے کہا کہ ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، یوسف سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور ثبوت میں حضرت یوسف کا ایک خون آلود کرتا بھی حضرت یعقوب کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب کے لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ حضرت یعقوب خاموش ہو گئے اور ان کی ساری عمر بیٹے کے فراق میں روتے ہوئے گزر گئی۔ جس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اس کے قریب ایک قافلہ اترا۔ ان میں سے جب ایک آدمی ڈول لے کر کنویں پر پانی پینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکا کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا۔ جب یہ قافلہ مصر میں پہنچا تو مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ممکن ہے ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور ایک دن کمرے کے دروازے بند کر کر ان کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے بادشاہ مصر کو بھڑکایا کہ یہ شخص تیری بیوی کے آبرو کے در پہ تھا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی ظاہر کی کہ تیری بیوی مجھ کو ورغلانا چاہتی تھی مگر خدا نے مجھے اس سے بچا لیا۔ آخری معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ مصنف مزاج قاضی نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف مجرم ہے اور زلیخا سچی ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو عورتوں کا فریب ہے اور تمہارا مکر یقیناً بہت بڑا مکر ہے۔ اس نے یوسف سے کہا کہ اس بات کو اب جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی خطا کار ہے۔ یہ واقعہ سارے مصر میں مشہور ہو گیا اور عورتوں میں باتیں ہونے لگی کہ زلیخا نے اپنے غلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ جب زلیخا کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے اپنی اس بدنامی کو بری طرح محسوس کیا۔ اس بدنامی کو مٹانے کے لیے اس نے مصری عورتوں کی ضیافت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور ایک چھری دے دی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ عورتیں اس میں کھو گئیں اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوا کہ انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی کہ واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے حقیقت میں اس کو ورغلانا چاہا، لیکن یاد رکھو کہ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو بہت ذلیل کروں گی اور قید کرا دوں گی۔